अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज माशी इस्तेकाम है। माशी इस्तेकाम कैसे आएगा? IMF के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त जो नए वज़ीर ख़जाना है वो एक प्रपोज़ल लेकर आए हैं। वो चाह रहे हैं कि IMF के साथ तवील प्रोग्राम में जाया जाए, 4 साल प्रोग्राम हो, और ताकि पाकिस्तान इन मसाइल से बाहर निकल सके। वो इस चीज़ के ऊपर भी ज़ोर दे रहे हैं कि तमाम जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको टैक्स नेट में लेके आएँ ताकि रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सके और इस सूरत में आमदनी बढ़ाई जाए। और IMF का जो एक मतबली है, प्लान है, इसको भी बेहतर तरीके से डील किया जा सके। दूसरी तरफ चैलेंज सबसे बड़ा ज़ाहिर है नई हुकूमत के लिए ही है माशी तौर पे इस्तेकाम लाना। महंगाई बढ़ती जा रही है, अभी पेट्रोलियम मसनूआत में की कीमतों में इजाफा होगा। और वज़ीर ख़जाना जो है उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब इतनी जल्दी मामलात ठीक नहीं होंगे, वक्त लगेगा। और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही दिनों के अंदर ये सारी चीज़ें सेट कर दें और मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ चला जाए। जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास कि हम मिनटों में ये सारा जो माजी में हमने देखा जितनी तेज़ी से मामलात ख़राब हुए हैं, तो इतनी जल्दी ये ठीक नहीं होंगे, उसके लिए वक्त लगेगा और वो वक्त उनको दरकार है। यही वजह है कि वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जो ये प्रोजेक्ट है IMF का जो प्लान है, ये भी एक अच्छे नोट्स के ऊपर और थोड़ा सा लंबा मिले ताकि माशी तौर पे बेहतरी आ सके। IMF पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील मुद्दत प्रोग्राम ये लेने जा रहे हैं और इसमें भी मकसद ये है कि माशी तसलसल रहे और उसके लिए ज़रूरी है कि सियासी इस्तेकाम भी, जिसके ऊपर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म भी इस चीज़ के ऊपर मोटिवेटेड हैं। वो चाह रहे हैं कि इकॉनमी बेहतर हो और बिल्कुल वाज़े विजन के साथ हम आगे बढ़ें ताकि माशी नज़्म व ज़ब्त कायम रहे और जो पाकिस्तान अपने माशी ट्रैक की तरफ भी आ सके। ये तो रही माशी सूरत हाल। सियासी सूरत हाल की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा चैलेंज है, चारों सूबे, अलग अलग हुकूमतें, और इसके ऊपर अब ज़ाहिर है सदारत आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास है, वज़ारत उज़्मा मुस्लिम लीग नून के पास है। लेकिन इस पूरे मामले में आज जो अच्छी खबर हुई, अच्छी डेवलपमेंट बहुत दिनों के बाद, वो नौ मुंतखब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। ये मुलाकात बड़ी खुशाइंद करार दे दी जा रही है। कैसे मुलाकात हुई, इसके मुहरकात क्या है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन एटलीस्ट ये मुलाकात हुई है। कहा यह जा रहा है कि शायद मामलात सेटल डाउन हों, इतनी तेज़ी से तो नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बेहतर पोजीशन में आई है। और उन्होंने मुतालबात भी किए हैं कि धांधली के हवाले से जो शिकायत हैं उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। इसके अलावा फ़ंड्स का मामला और चीफ सेक्रेटरी की तैनाती सबसे बड़ा जो इशू है। तो ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर जो मीटिंग के बाद मीडिया टॉक में अली अमीन गंडापुर ने बताई भी है। लेकिन ये मुलाकात क्या बानी PTI के कहने के ऊपर हुई? उनको इस मुलाकात का मालूम था? उनके कंसर्न के बगैर ये मुलाकात ज़ाहिर है मुमकिन नहीं थी। प्रोग्राम में आगे चल के इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया मोहतरम मुसर्रत न्याज़ी साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। न्याज़ी साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया। किस तरह देखती हैं, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो KP के नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, मामला थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रहा है। माजी में हमने देखा कि पिछले दिनों मौलाना फजल रहमान के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई। मफाहमत की बात हो रही है, आसिफ अली ज़रदारी साहब चूँकि अब सदारत संभाल चुके हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, मफाहमत होगी, बातचीत आगे बढ़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सभी भाई, मैं समझती हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि देखिए तमाम सूबे हमारे हैं और तमाम सूबों को और वफाक को मिल बैठकर मुल्क की खुशहाली के लिए, सूबों की खुशहाली के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए मैं समझती हूँ कि मिल बैठकर ही काम करना पड़ेगा। और आज मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि आए हैं, बैठे हैं। हालांकि KPK के CM जो है ना, जब हलफ ले रहे थे वजीर आजम पाकिस्तान, तो उस वक्त नहीं आए। मैं समझती हूँ देर आए दुरुस्त आए। अगर आज भी आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से आप अपने इंट्रो में कह रहा था
کہ جی بانی پی ٹی آئی کی بغیر اجازت کے، یقینی سی بات ہے وہ ان کے قائد ہیں اور یقینی سی بات ہے انہیں اعتماد میں تو لیا ہوگا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ برف اگر پگھل رہی ہے تو بڑی خوش آئند بات ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف مفاہمت آصف علی زرداری صاحب، ہم نے ماضی میں دیکھا 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی جب بسر اقتدار تھی، آصف علی زرداری صاحب صدر بنے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے، مسلم لیگ نون آپ کی جو پہلی آپ کا ٹینیور تھا، سیشن تھا، اس میں اتحادی بھی تھی، کچھ ہی دنوں کے بعد انفیکٹ کوئی 2.5 مہینے کے بعد وہ اتحاد سے باہر آ گئے تھے، بعد میں کیو لیگ جس کو آپ قاتل لیگ کہتے تھے وہ بھی آپ کی اتحادی بنی، کچھ اس دفعہ بھی بہتری کی طرف جائیں گی چیزیں، اور پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہو جائے گی، اور مل کر جو ایک دھاندلی کا واویلا بھی ہے، ایشوز ہیں بہت سارے، وہ ایشوز جو پارلیمان کے اندر حل ہونے چاہیے اس کے حوالے سے کوئی بہتری آئے گی اور ایک نئی ڈیبیٹ کا آغاز ہو سکے گا، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ سڑکوں کے اوپر رمضان کے بعد چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب آنا چاہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی سڑکوں پہ ہے، وہ پروٹیسٹ 23 مارچ کو بھی کرنے جا رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں میں کمی آئے گی اور معاملہ ڈائلاگ کی طرف جائے گا۔ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں سڑکوں پہ آئیں یا پروٹیسٹ کریں، یہ تو جمہوریت کا حسن ہے، اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیوں ہو رہے ہیں، لیکن بات دراصل یہ کہ جب تک سفیر بھائی بیٹھ کر بات نہیں کی ہوگی، جب تک ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ اور دیکھیں ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کو کہیں نہ کہیں تحفظات ضرور ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ دیے کیا ہم انہیں مشکلات میں ڈالیں اور انہی کے لیے تکالیف ہم ان کو ہی تکلیف میں دیں کہ اگر ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے، اس علاقے کو، اس جگہ کو، کہ جہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیں اگر فرض کریں کوئی بیمار ہے، وہ ایمبولینس کے تھرو کہیں جانا چاہ رہا ہے، یا کچھ لوگ ٹریول کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا ایگزامز ہوتے ہیں بچوں کے، وہ ملتوی ہوتے ہیں، اس بہت کے ساری اوپر حسین ڈیر تکالیف۔ صاحبہ ویسے غور بھی تو یہ بات کہہ چکے ہیں اسمبلی میں، جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسمبلی میں ہمیں بات کرنے نہیں دی جاتی، ہمارا مائک آف کر دیا جاتا ہے، سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ذرا اس طرح کے ایشوز آتے ہیں، تو اب یہ معاملہ سنجیدگی سے لینا چاہیے، ذرا رائٹ فورم تو پارلیمان ہی ہے نا، تو وہاں پہ ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کو سنا جائے۔ نہیں دیکھیں، جب پارلیمنٹ کے اندر بات کی جائے گی، اور اگر دیکھیں شور شرابہ اپوزیشن کا بھی رائٹ ہے، وہ کرتے ہیں، لیکن آپ سنیں نا، آپ کو عوام نے منتخب کیا، آپ کو عوام نے عزت دیے، ووٹ دیے، تو وہ عوام نے یہ نہیں کہا کہ آپ پروٹیسٹ کرنے چلے جائیں، آپ روڈوں پہ سڑکوں پہ جائیں، آپ پارلیمنٹ کے اندر بحث کریں، پارلیمنٹ کے اندر عوام کی جو سہولیات دینا چاہتے ہیں، جو بھی سٹنگ گورنمنٹ اگر کچھ آپ کے بقول جو ہے نا وہ غلط، یعنی کہ پی ٹی آئی جو اپوزیشن جماعت ہے ان کے بقول اگر غلط سائڈ میں جا رہی ہے تو اس کا کام ہے۔ اب لازمی نہیں کہ سارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اقتدار میں ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 14 ممبران تھے ہمارے پاس، 14 ممبران کے اندر جو ہے نا ہم اپوزیشن کا رول ہم نے پلے کیا اور بہترین انداز سے کیا۔ لازم تو نہیں ہے نا کہ ہم ہلا گلا کریں اور جیسے ہی اسمبلی میں جائیں شور شرابہ، تو عوام دیکھتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ منتخب ہو کے گئے ہیں وہ عوامی نمائندے ہیں، اور وہاں عوام کی امنگوں کے مطابق وہاں کام کریں۔ عوام کے اندر جو ہے نا ان کی وہ رسپیکٹ پھر کیا ہوگی کہ ہم نے کس لیے منتخب کیا، کہ شور شرابے کے لیے کیا ہے یا دنگا مشتی کے لیے کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کو جو ہے نا بڑے اچھے انداز سے چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا نئی صاحب، سندھ میں چوتھی باری ملی ہے آپ کو مسلسل، اور اس دفعہ آپ کو مینڈیٹ بھی ماضی کی نسبت زیادہ ملا ہے، کیا بڑے اب چونکہ کیبنٹ بھی فائنل ہو چکی ہے، نئی ٹیم تقریباً وہی پرانی ہے، کچھ نئے چہرے بھی ہیں، کیا چینج ہوگا اور کیا چیلنجز ہوں گے، کیا موٹیوز ہوں گے آپ کے سندھ میں؟ دیکھیں چیلنجز تو نو ڈاؤٹ ہے، سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا مہنگائی کا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے، مہنگائی ہے، سب سے بڑی بات ہے، ان چیز کا تو ہے چیلنج۔ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر اب چوتھی دفعہ مطلب ہماری گورنمنٹ آئی ہے، تو اللہ نے چاہا تو آپ کو ہماری اسپیشلی نوجوان نسل کو جابز بھی کریٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس سے پہلے بھی جب بھی گورنمنٹ آئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے، تو جابز
بھی کریٹ کی گئی ہیں، جابز دی بھی گئی ہیں، اور انشاءاللہ جو وعدے 10 نکاتی ایجنڈا میرے چیئرمین نے عوام کے ساتھ سامنے رکھا اور وہ وعدے کیے، اللہ نے چاہا تو وہ وعدے بھی پورے ہوں گے، اور ہم جو کچھ نہیں کر سکے وہ انشاءاللہ اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں اس کو پورا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک جو سب سے زیادہ تحفظات ہیں ایم کیو ایم کے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوکل باڈیز ہیں ان کو اختیارات ملنے چاہیے نچلی سطح پہ۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ میجر ڈیولپمنٹس کیا ہو سکیں گی کراچی کے حوالے سے اسپیشلی؟ دیکھیں جہاں تک وہ کہتے ہیں کہ جی گراس روٹ تک جانی چاہیے، تو دیکھیں وارڈ کی سطح سے ہی اسٹارٹ ہوا ہے، وارڈ ہی سب سے بیسک ہوتا ہے، وارڈ ہی ہے، وارڈ ہے، پھر اب اس کے بعد جو ہے نا تو یونین کونسل ہے، یہ تمام یہ سب کیا ہے، تو گراس روٹ سے لے کر چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں چیئرمین دیکھ لیں، پھر ہم لوگ بجائے ڈسٹرکٹ کے ٹاؤن سطح پر لے کر آیا گیا اور مختلف اور بھی ٹاؤن بنے، تاکہ جتنے زیادہ ٹاؤن ہوں گے اس حساب سے اس علاقے کے جو چیئرمین ہوگا یا وائس چیئرمین ہوگا وہ عوام کے لیے بہتر انداز سے کام کر سکے گا، اور وہیں کے نمائندے ہوں گے، علاقائی نمائندے ہوں گے، سفیر ان سے پوچھا جا سکتا ہے، عوام پوچھ سکتی ہے، اور کیونکہ علاقے کے لوگ ہوتے ہیں اور بہتر کام نہیں کریں گے تو لازمی سی بات ہے کہ عوام پھر انہیں گھروں میں بھی چین نہیں کرنے دیتی ہے، اور انہیں بتاتی ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہماری گلی محلوں کے کام نہ کریں۔ بہت شکریہ مسز نیازی صاحبہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے، لیکن یہ ایک چیلنج ضرور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی۔ صوبے میں چوتھی بار حکومت ملی ہے، لیکن اگر صوبے کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو 4 سالوں میں کوئی بھی بڑا کام، یعنی 4 ادوار میں کوئی بھی بڑا کام نہیں کیا جا سکا، میگا پروجیکٹ نہیں ہے NICVD کے علاوہ۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اگر تبدیلی لانا چاہتی ہے تو ان کو بڑے پروجیکٹس اور خاص طور پہ کراچی پہ توجہ دینی ہوگی، جو کہ کراچی والوں کا بڑا ترینہ مطالبہ بھی ہے۔ مزید بات کریں گے اسلام آباد کی صورتحال کیا ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی ٹیبل کو آنے کے لیے تیار ہے، شرائط کیا ہے، اس کے اوپر بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک۔